کا قرآن کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دکھائی دی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اسی طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ اس کے بعد آ جاتی نیکسٹ قسط ہے، اس کے بعد حجۃ الوداع کا ذکر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اسبات اس کے ماں سوا اللہ کی الوہیت کے اسبات اس کے ماں سوا الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے۔ ناصر بھائی یہ میں پڑھ لیتی ہوں دوبارہ سے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، جیسے بھی ہو کوئی بات، تھوڑا سا ابھی تو شروع کیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھا دے جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھی، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام اور شرائع حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت یزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب چوک در چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے۔ پھر سنیچر کے دن جب کہ ذیقعد میں ابھی 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت باندھا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے، مطلب یہ ایڈ کیا انہوں نے کہ حج میں عمرہ بھی ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی، پھر اپنا تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت نماز ظہر کی ادا کی۔ اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر آپ تشریف لائے، کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے
کے قریب پہنچے، تو زی طوا میں ٹھہر گئے، وہی رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزر گئیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی کہ جو قربانی کے جانور تھے وہ بھی لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس کیا فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا، صرف ایک پہلے کر لیا تھا نا وہ اس کا عمرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے میں وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحج کو کیا ہوا؟ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں وہیں پڑھی، پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصوہ پر کجادہ کسا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بات تھی۔ اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ خاص بڑی بات ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مارنا تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنی مال کی زکوٰۃ دینا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے
حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادات کو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاطہ کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر الحرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبرا پر نکلتا ہے اس سے چل کر جمرہ کرہ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبرا اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبرا کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبرا کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شامل فرما لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول کیا اور کچھ شوربہ پیا۔ بعد ازاں صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف اضافہ کہتے ہیں، اور مکہ میں ہی ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہ زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج اکرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم پانی کھینچو۔
اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. یعنی اگر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا. اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہتا. چاچا ابو مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حسب خواہش پیا. آج یوم النحر ہے. اس کے بعد آج یوم النحر تھا یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ ہو گئی تھا. یہ 9 کی تھی. اس کے بعد یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی چڑھے دن چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ دیا اور فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام ہے. 3 پے در پے یعنی ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم اور 1 رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نام رکھیں، اس کا کوئی اور نام رکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحج نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ مطلب کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. یہ دوبارہ آ گیا، سوری، جب میرے پاس ایسے ہے. اچھا سوری، بارے میں آگے پڑھتا ہوں یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے. اور تم لوگ جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ فرمایا دیکھو یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا. یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا، کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا. یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا. یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اس سے راضی ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اب وہ بڑا شرک نہیں ہوگا، لیکن اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی اور وہ اس سے راضی ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو منا میں مقیم رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حج کے مناسک بھی ادا فرماتے رہے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھاتے رہے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیم کا کے سنن ہدا میں قائم کر رہے تھے، اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہ سند مروی ہے کہ حضرت سرہ بن ہان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز کے دن 14 تاریخ کو مطلب خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے۔ کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسا تھا، یعنی کہ وہ بھی اسی طرح ریپیٹ کیا گیا، اور یہ خطبہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ سورہ نصر وہ ہے نا کہ کیا تم نے دیکھا جب اللہ کی فتح آ گئی۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی 13 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی ابتا کے خفیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی حصہ اور رات وہیں گزارا اور ظہر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا اٹھے پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف و ودا فرما آئے۔ اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائے، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم و رحمۃ الصالحین۔ شکریہ صاحب، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ راز بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج بہت لمبی ایک ساتھ تھی اور سب کے حوصلے کو سلام، ہمت کو سلام، اور سب نے ماشاءاللہ خوش اسلوبی سے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ جی شاہد بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناصر بھائی بہت شکریہ۔ جی بالکل، اس میں بہت خاص باتیں ہیں جب آ رہا اور جو لا نبی بعدی وہ اس کا ذکر بھی ہے، امت بھی آخری ہے، یہ سارا اذکار تو اس کو کنکلوڈ کر کے ذرا اس پہ بات کر لیں۔ شکریہ شاہد۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ جب میں یہ والا حصہ جو سیرت کا ہے یہ آج سن رہا تھا تو ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے ابتدائی ایام اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی آ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس دن تھی۔ ہم سب کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اپنے جسم مبارک کانپ رہا تھا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ تو جب انہوں نے آپ تشریف فرما ہوں گے گھر میں چادر اوڑھ دی تو انہوں نے آ کے تسلی دی، تو انہوں نے کہا کہ آج میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا عجیب سا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے میں ایک چیز جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے جو بچپن کے تجربات تھے، آپ کے جوانی کے تجربات، وہ سارے لوگوں سے بالکل مختلف تھے۔
کوئی انسان ارد گرد ایسا نہیں تھا کہ جس کے تجربات ویسے ہوں، جس کی زندگی ایسی ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے. اب اس سب میں کیا تھا؟ آپ محسوس کر چکے تھے کہ بہت باری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے. اور دیکھیں، ایک ایسا علاقہ جس کا انسان کو پتہ بھی ہو کہ یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا ذہن کیسا ہے، ان لوگوں کی سوچ کیسی ہے، وہ ایک نئی بات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور جب ان سے ایک نئی بات کی جائے گی تو وہ کس طرح سے اس کا جواب دیں گے. تو بہت سی چیزیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں آ رہی ہوں گی. یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو لیکن جو ہم سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ آ رہا تھا. جو ہم ایک سائیکولوجیکلی اگر ہم یہ بات کریں تو ایک پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا تھا کہ یہ مجھے جو پیغام آج دے دیا گیا ہے کہ اقرا پڑھیے، اور یہ پیغام جو مجھے دیا گیا ہے تو یہ تو کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے جو ان کے بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل، تو ان سے بات کی. وہ جب آئے تو